بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ آج گفتگو کریں گے تاریخ کے ایک ایسے عجیب و غریب کریکٹر کے بارے میں جو کہ سن 1942 میں امریکی ریاست مسیسپی کے اندر موجود تھا اور اس کو تاریخ کے پنوں میں دا فینٹم باربر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہے سن 1942 کی، جس وقت جنگ عظیم دوم جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی اور ریاست متحدہ ہائے امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھا جو کہ مسیسپی اسٹیٹ کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جایا کرتا تھا اور وہاں پر موجود جو جوان سالہ لڑکیاں ہیں ان کے بال کاٹ دیا کرتا تھا۔ اب ناظرین، معاملات کیا تھے، اس کی پیچھے پس منظر کیا تھا اور یہ ہوتا کس طریقے سے تھا؟ ہوا کچھ یوں کہ 1942 میں ایک روز دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کی کزنز بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام میری ایولن تھا اور دوسری کا نام ایڈنا میری تھا۔ یہ ایڈنا میری اور میری ایولن جو ہیں یہ صبح کے وقت جب اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو بال ہیں وہ بڑے ڈراسٹکلی یعنی کہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے کٹے ہوئے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی سارے منظر کو لے کر وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور انہیں جا کر بتایا کہ والدہ، ہمارے ساتھ تو رات کو یہ کام ہو گیا، ہمارے بال کسی نے کاٹ دیے۔ اور پہلے ان کی والدہ کو لگا کہ شاید انہوں نے شرارتاً ایک دوسری بہن کے بال کاٹ دیے ہوں، مگر جب ان کی بات جو ہے وہ طول اختیار کر گئی تو پتہ چلا کہ واقعتاً کوئی ایسی ڈراسٹک ایکٹیویٹی ان کے ساتھ ہوئی ہے جس کے حوالے سے یہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ دن گزرتے گئے اور یہ جو معاملہ ہے یہ ایک دوسرے گھر کے اندر بھی ہوا۔ ہیرلڈا نام کی ایک اور لڑکی تھی جو کہ بلانڈ تھی، یعنی جس کے جو بال ہیں وہ گولڈن تھے، جس طرح براؤنش بال ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے سنہرے اس کے بال تھے۔ ایک صبح وہ اٹھی تو اس نے بھی دیکھا کہ اس کے جو بال ہیں وہ بھی کٹے ہوئے ہیں اور بڑے رینڈم کٹے ہوئے ہیں اور بال ارد گرد موجود بھی نہیں کہ وہ گرے کہاں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بال جو ہیں وہ میرے گھر کے کسی شخص نے، میری والدہ نے، میری بہن نے یا بھائی نے کسی نے شرارتاً کاٹ دیے ہوں، مگر بالوں کا کوئی سراغ نہیں تھا، گھر کے اندر بال موجود ہی نہیں اور کٹے بھی بڑے رینڈم طریقے سے ہیں۔ اب اس نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی، یوں پروپیگیٹ کرتے کرتے تقریباً 10 مختلف گھروں کے اندر یہ واردات ہو چکی۔ اب لوگ اس کو لے کر بڑے عجیب و غریب قسم کے ایک سینسٹیو اپنی ذہنی اذیت کے اندر چلے گئے۔ لوگوں کو لگا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہو رہا ہے جس سے ہمارے بچوں کے ذہن پر بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ جانے آخر کون رات کو آ جاتا ہے، کوئی بھوت پریت تو نہیں جو کہ بال کاٹ رہا ہے۔ اسی پرسپیکٹو میں وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل شیرفز جیسے وہاں پہ ہوتے ہیں، ان سے یہ استدعا کی گئی کہ آپ اس معاملے کو سیریسلی دیکھیے کیونکہ یہ ہمیں ذہنی ٹارچر کر رہا ہے۔ وہاں کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کی حتی الامکان کہ اس شخص کو ڈھونڈ لیا جائے جو کہ فینٹم باربر ہے، مگر ناظرین وہاں پر اس شخص کو ڈھونڈنے کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ جب پولیس اس کے پیچھے لگ گئی تو اس شخص کو یہ محسوس ہوا کہ میرے ساتھ یہ جو معاملات طے پا رہے ہیں، جس طرح میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں لوگ، تو مجھے اس کو ایک سیکنڈ لیول پر لے جانا چاہیے، اس ساری ایکٹیویٹی کو جو کہ میں پراسرار طریقے سے پرفارم کرتا ہوں روزانہ رات کو۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کی جو روٹین کے دن تھے پولیس نے ان کا ذائچہ لگا لیا۔ اب اس نے ان دنوں کو نکال کر ان کی بجائے کچھ اور دن ایسے ڈسکور کیے جن دنوں کے اندر وہ جا کر لوگوں کے بال کاٹ سکتا تھا اور اس دن اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے جب اپنے ڈیز کو تبدیل کیا، دنوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا، تو اس کے بعد وہ یوں کرتا تھا کہ وہ جس بھی گھر میں جاتا جہاں پہ وہ بال کاٹتا، ساتھ ہی وہاں پر موجود جوان سالہ لڑکیوں کو ایک آئرن راڈ کے ساتھ پیٹتا بھی تھا۔ اب اگر آپ کو اس کہانی میں مبالغہ محسوس ہو رہا ہو تو آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مسیسپی اسٹیٹ کا فینٹم باربر جو ہے اس کا پورا بایو ڈیٹا بھی مل جائے گا اور آپ اس چیز کے بارے میں جان بھی سکیں گے کہ یہ جو کہانی آپ کو ہم آج سنا رہے ہیں، یہ جو انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں، یہ 100% درست ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک 6 سال کی بچی جس کا نام تھا کیرل، وہ رات کو سوئی ہوئی تھی تو اس کے بال آ کر اس شخص نے کاٹے۔ اب اس لڑکی کو تھوڑی سی ہوش تھی، اسے موجود لگ رہا تھا کہ کوئی میرے بال کاٹ رہا ہے، تو اس نے لیکن کوئی حرکت نہیں کی کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اگلی صبح اس نے اپنی والدہ کو بتایا تو ایک خاص قسم کا سینٹ جو اس نے لگایا ہوا تھا اس اسمیل کی بنیاد پر اس نے کہا کہ میں اسے پہچان لوں گی اگر وہ میرے ارد گرد آئے تو، مگر اس کو نہ پکڑا جا سکا۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ایک روز ایک والدین نے یہ خبر دی پولیس کو کہ ہم نے اس لڑکے کے یا اس بندے کے جو بھی آتا ہے اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں ننگے پاؤں وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ جس بھی گھر میں گھستا تھا ننگے پاؤں جاتا تھا تاکہ آہٹ نہ آئے، اور دوسرے نمبر پہ ان کی گھر کی جو کھڑکی ہوتی تھی کوئی بھی، اس کھڑکی کے اندر ایک ٹرے ڈال کے اس کو توڑتا تھا اور توڑتا اس طریقے سے تھا کہ آواز نہ آئے، اس گھر کے اندر انٹر ہوتا تھا۔ اب خلاف توقع وہاں کے جتنے لوگوں سے بھی یہ پوچھا گیا
کہ کیا آپ کو آواز نہیں آئی جب کھڑکی ٹوٹی؟ تو انہوں نے کہا کہ صبح کے وقت ہم لوگوں نے شیشہ ضرور دیکھا ہے نیچے پڑا ہوا، مگر ہمیں آواز نہیں آئی۔ یہ تاحال نہیں معلوم کہ اس نے کس طریقے سے توڑا ہوگا شیشہ کہ کسی کو آواز ہی نہیں آئی۔ اب اسی طریقے سے وہ اندر جاتا تھا تو وہ ان بچیوں کے منہ پر جو ہے وہ کلوروفارم رکھتا تھا۔ وہ جو 6 سال کی لڑکی جس نے اسے محسوس کیا، اس کے کیس میں اس نے کلوروفارم اس لیے نہیں رکھی کہ شاید یہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، یہ گہری نیند سوئی بھی ہوگی۔ اب اس نے یہ کام بگڑ لیا کہ جس کے گھر میں بھی وہ جاتا کلوروفارم سنگھا کے بچے کو بے ہوش کرتا اور اس کے بعد ان کے بال کاٹ دیتا۔ پولیس نے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارنے شروع کیے اور ایک مشکوک آدمی کو گرفتار کیا جس کا نام تھا ولیم اے ڈالن۔ اس کی عمر 57 برس تھی اور 57 برس کی عمر کا حامل یہ شخص جو ہے وہ کیمسٹ بھی تھا۔ اب یہ جو کیمسٹ تھا اس سے پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ کلوروفارم اس کے پاس کیسے آئی، ظاہر ہے اس کا کنیکشن آپس میں مل گیا۔ اور یہ 57 سالہ ولیم اے ڈالن یہ ایک باربر تھا، لیکن یہ obsessed تھا۔ معاملہ اس کے ساتھ کیا خراب تھا کہ اس کو سوتی ہوئی لڑکیوں کے بال کاٹنے کی obsession تھی۔ اس کا یہ دل کرتا تھا کہ میرے سامنے جواں سالہ لڑکیاں جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہوں، ان کو بالکل ٹچ نہیں کرتا تھا، یہ صرف ان کے بال کاٹتا تھا اور ایک ٹرافی کے طور پہ یہ بالوں کو لے کر آ جاتا تھا، پھر ان بالوں کو یہ آگے سیل کرتا تھا، جس سے وگز کا جو رواج ہے وہاں پر مزید فروغ پا رہا تھا۔ اب اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد 10 سال کی سزا سنائی گئی، اس کی بیل کے لیے بھی درخواستیں ہوئیں مگر اسے بیل نہیں مل سکی۔ اب ناظرین، تاریخ میں مختلف لوگوں نے اس کا پرسپیکٹو ایک ایسی فرم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے جو کہ وگز بناتی ہے۔ اسی پرسپیکٹو میں جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس سے پوچھ تچھ کی گئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم کسی ایسی کمپنی کے لیے کام تو نہیں کرتے جو وگز بناتی ہے، تو اس کا اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ شخص تحویل کے اندر ہی مر گیا اور دوبارہ کبھی کسی نے اس شخص کا نام نہیں سنا۔ ناظرین، یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے جو کہانی ہے ولیم اے ڈالن کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی obsession بعض دفعہ آپ کو ایسی ویئرڈ چیزیں کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اپنے کنفیشن میں اس شخص نے یہ کہا کہ اگر میں کسی کو یہ بتا سکتا یا کوئی میری مدد کر دیتا تو شاید میں یہ حرکت نہ کرتا۔ آپ کو ہم یہ کہانی کیوں سنا رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز محسوس ہو جو آپ کو لگے کہ نارمل سے ہٹ کے، آپ کی نارمز ہیں آپ کے علاقے کی، یہ نارم سے ہی نارمل لفظ نکلا ہے، آپ اگر اپنے علاقے کی یا اپنے معاشرے کی یا اپنی سوسائٹی کی جو نارمل چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے کچھ سوچتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ انہیں کسی کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو پاگل کہے، کوئی آپ کو بیوقوف کہے، کیونکہ لوگوں کی رائے میٹر نہیں کرتی، آپ کی زندگی میٹر کرتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی ایسا ہو تو آپ کوشش کیا کریں کہ لوگوں سے ڈسکس کریں، اپنے ڈپریشن کو، اپنی obsession کو ختم کریں تاکہ مستقبل میں آپ کو کسی ایسے سانحہ کا شکار نہ ہونا پڑے جو کہ آپ کے لیے تاعمر پچھتاوے کا جو ہے وہ باعث بنے۔ ناظرین، ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ شاداب عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔